الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجھے بلا شاہ کیا وہ شراب ارغوانی ہے مجھے بلا شاہ کیا وہ شراب ارغوانی ہے کہ رہی دل میں سرور اور ملے لذت معانی مجھے بلا شاہ کیا وہ شراب ارغوانی ہے کہ رہی دل میں سرور اور ملے لذت معانی کبھی کہنا اقرب میرے عشق کو بڑھایا کبھی کہنا اقرب میرے عشق کو بڑھایا دیا جو قیا میں حسرت وہ بولے لمتانی کبھی کہنا اقرب میرے عشق کو بڑھایا دیا جو قیا میں حسرت وہ بولے لمتانی کیا بات ہے سبحان اور اللہ مشہور ہوا جہاں میں عز و جلال تیرا مشہور ہوا جہاں میں عز و جلال تیرا جاری ہے ہر زباں پر کار و مقال تیرا بے شک اور نقش بندی میں تو ہے تجھ میں نقش بندی کیا بات ہے نقش بندی میں تو ہے تجھ میں نقش بندی پھر کیا سمجھ میں آئے ہجر و وصال تیرا سبحان اللہ تو ہی قیومی سلطان زمانے تو ہی قیومی سلطان زمانے تو ہی مشکل کشائی حاجت روانی تو ہی قیومی سلطان زمانے تو ہی مشکل کشائی حاجت روانی ضیافات جہاں دل قلب دارم مدد کن یا مدد دے التشان سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ سب کو اس وقت اس رحمت بھری رات میں اور ایسی مقدس جگہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا ابھی آپ لوگ بات نہ کریں آرام سے خطاب سنیں بات نہ کریں مجھ سے کل رات مداحن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نہ تو منقبت سماعت فرما رہے تھے تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور آپ کی اس مبارک محفل میں جو بیان ہو سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آپ ایک سننے اور سنانے کا ماحول عطا فرمائیں اور ہمارے بزرگوں نے جو محفل میں بیٹھنے کے آداب ہمیں بخشے ہیں کیونکہ آج ہم کسی نیتے ویتے کی محبت میں نہیں آ رہے ہیں بلکہ اس سرکار غوث اعظم کی محبت میں آئے ہیں جس غوث اعظم سے ہمارے مصطفیٰ کی محبت
اللہ اور آپ یہ سمجھے کہ آج ہم کسی نہ کسی کی نظر میں بیٹھے ہیں، اور نظر کسی اور کی نہیں بلکہ بغداد والے شہنشاہ کی، اور جو نظر غوث اعظم میں جچ جاتا ہے وہی بندہ کامیاب ہے۔ اس لیے ادب کو مربوط رکھیں، یہ افراتفری کا ماحول نہ بنائیں، کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے اس بابرکت محفل میں آئے ہیں کہیں اس میں کمی نہ رہ جائے، اس لیے آپ ادب کو مربوط رکھیں اور میری جو بات آپ سنیں اس کو آپ دل کی میموری کے اندر سیو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جیو کا 4G آئے گا اور جائے گا، جیو کا 4G آئے گا اور جائے گا، 2G 3G تمہیں ٹینشن دلائے گا۔ جیو کا 4G آئے گا اور جائے گا، 2G 3G تمہیں ٹینشن دلائے گا، سجا دو اس کے نبی دل کے کمپیوٹر میں، یہ وہ ڈاٹا ہے جو تمہیں قیامت کرے گا۔ سجا دو اس کے نبی بہت اچھے، دل کے کمپیوٹر میں، کیا بات ہے، یہ وہ ڈاٹا ہے جو تمہیں قیامت میں کام آئے گا۔ واہ الحمدللہ اور محفلیں بھی ہمیں ملا کرتی ہیں، لیکن اس محفلوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ الحمدللہ یہ ایک ایسی بابرکت محفل ہے جس کے اندر اگر ہم دل لگا کر کے بیٹھیں گے تو ہمیں اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کے صدقے میں وہ فائدے عطا فرمائے گا کہ جو فائدہ تلاش کرنے کے لیے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، در در کے مارے پھرتے ہیں، حضور غوث اعظم کے صدقے میں خدا ہمیں وہ دولت عطا فرمائے گا کہ ہماری دنیا بھی بہتر بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ تو ایک سننے اور سنانے کا ماحول دے مجھے، میں کچھ مصریں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نثر کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ سبحان اللہ سے نواز کریں، کیونکہ آپ 12 علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مومن بندہ جب سبحان اللہ کی صدا بلند کرتا ہے اللہ اس کے نامۂ اعمال میں نربے لے کیا کرتا ہے۔ اتنے لوگ ہیں جو مدینے والے سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ آپ کی اس محبت کو سلام رکھے۔ کہتے ہیں کہ نظر کو نور دیتی ہے فضا اجلی مدینے، کیا بات ہے، سبحان نظر کو نور دیتی ہے فضا اجلی مدینے کی، سنا ہے رات بھی ہوتی نہیں کالی مدینے۔ نظر کو نور دیتی ہے فضا اجلی مدینے کی، کیا بات ہے، واہ سنا ہے رات بھی ہوتی نہیں کالی مدینے سبحان کی، اللہ، سبحان اللہ، اور کوئی دولت کے بل بوتے مدینہ جا نہیں سکتا، کیا بات، کوئی دولت کے بل بوتے مدینہ جا نہیں سکتا، نصیبوں سے ملا کرتی ہے بس چٹھی مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان کوئی دولت کے بل بوتے مدینہ جا نہیں سکتا، نصیبوں سے ملا کرتی ہے بس چٹھی مدینے کی، اور میں مر جاؤں تو تھوڑی سی کفن میں لا کے رکھ دینا، کیا بات ہے، میں مر جاؤں تو تھوڑی سی کفن میں لا کے رکھ دینا، اندھیری قبر میں کام آئے گی مٹی مدینے، مدینے کی، واہ سبحان مر اللہ، جاؤں تو تھوڑی سی کفن میں لا کے رکھ دینا، واہ واہ کیا بات ہے، اندھیری قبر میں کام آئے گی مٹی مدینے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، واہ اس مدینے والے کی محبت میں ہم نے اپنے گھروں کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد فرما کر اس بہترین اور پاکیزہ محفل کے اندر ہم تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ جب ہم یہاں سے اٹھ کر کے اپنی گھر کی طرف چلیں گے تو ہماری جھولیوں کے اندر سرکار غوث اعظم کا فیضان کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ کشمیر کی وادی بیالی میں ہے۔ کیا بات ہے، واہ ہم یہ کہیں گے جب ہماری جھولی میں غوث اعظم کا فیض ہوگا، ہم کہیں گے کہ نہ کشمیر کی وادی نہ موضوع کی تبیانی میں ہے، آب زمزم کا مزہ تو اجمیر کے پانی میں ہے۔ کشمیر کی وادی نہ موضوع کی تبیانی میں ہے، آب زمزم کا مزہ تو اجمیر کے پانی میں ہے، اور اتنا مزہ تو ہائی فائی ہوٹلوں میں بھی نہیں ملتا جو مزہ سرکار غوث اعظم کی غوث
کا جو مزہ سرکار غوث اعظم کی بریانی کا۔ سرکار غوث اعظم کی بریانی اسی کو ملا کرتی ہے سرکار غوث اعظم سے محبت رکھنا ہے۔ کیا بات ہے۔ الحمدللہ میں مبارکباد پیش کروں گا پوری رامسین کی جماعت کو اور بالخصوص ہمارے جو نوجوان حضرات ہیں الحمدللہ جنہوں نے سرکار غوث اعظم کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر آج کے اس پروگرام کا الحمدللہ انعقاد کیا، اس کو رچایا بسایا اور اس میں دام دل میں قدم شکر نے کس بھی پرکار سے ان نوجوانوں نے حصہ لیا۔ میں رب اکبر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا اپنے فضل سے سرکار غوث اعظم کے صدقے میں تمام رامسین والوں کو دن دونی رات چوگنی پر دو چار باتیں لے کر کے حاضر آیا ہوں، تاکہ الحمدللہ میں وہ جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں وہ باتیں کرتا ہوں جو سیدھی دل پہ اثر کرتا ہے، جو ڈائریکٹ دل پہ کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اور بات وہی ہوتی ہے کہ جو کہے ہم اور آدمی اپنے پلے باندھ کر کے گھر لے جائیں، خود بھی اپنے بیمار میں لائیں اور اپنے بال بچوں کے اندر بھی اس خیرات کو تقسیم۔ میں نے جو خطبے کے بعد قرآن پاک کی مشہور آیت پاک پڑھی ہے الحمدللہ یہ رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو بغور سننا چاہیے، کیونکہ یہ تو ہماری کمی ہے کہ ہم نے اس رب کے کلام کی اللہ قدر نہیں کی۔ تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہو گئے ہیں تاریخ قرآن۔ الحمدللہ پڑھنے والا عاشق جب بھی اس سے قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کو ایسے احساس ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی قرآن پاک نازل ہوا۔ وہ قرآن پاک ہے، وہ رب کا کلام ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب ان سے فرما دو یہ اگر چاہے کہ ان کا رب ان سے محبت کرے۔ آج ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے پیار کرے، اور یہ تو رب کی شان کریمی ہے کہ میرا رب ہم نہ چاہے اس کے باوجود بھی وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی انداز گفتگو دیکھے آپ، رب کے کلام کرنے کا انداز دیکھے۔ رب فرماتا کہ اے میرے محبوب ان سے فرماؤ کہ اگر یہ چاہے کہ ان کا رب ان سے محبت کرے تو میرے محبوب محبت کے اصول بتا دو ان کو، محبت کے جو طریقے ہیں وہ ان کو بتا دو۔ تم یہ چاہو کہ تمہارا رب تم سے محبت کریں تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ کہا میرے مولا وہ کام کیا ہے؟ فاتبعونی، تمہیں رسول اللہ سے محبت کرنی پڑے گی، تمہیں حضور سے پیار کرنا پڑے گا، تمہیں حضور سے عشق کرنا پڑے گا۔ فرمایا میرے رب ہم جب حضور سے عشق کریں گے تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ رب فرماتا ہے یحببکم اللہ، تمہارا رب خود بخود تم سے محبت کرے۔ حضور کی جو محبت ہے نا وہ عین ایمان ہے، حضور کی محبت عین ایمان ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو آج ہمیں غوث اعظم کی محفل میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے جس کے دل میں حضور کی محبت ہے، اور حضور کی محبت جو ہے وہ ایمان کی جڑ ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت ہے سمجھو اس نے ایمان کے بیج کو اپنے دل میں ڈال دیا ہے، اور اس کی جڑ جو ہے وہ پورے جسم کو گھیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ اور حضور کی محبت الحمدللہ ایسی محبت ہے کہ کسی انسان کو یہ محبت مصطفیٰ گرنے نہیں دیتی۔ اگر کوئی انسان گر بھی جائے تو محبت مصطفیٰ اس کو اٹھا کر ایسی بلندی عطا کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ یا آج اگر تم اپنی سماج میں یا اپنے معاشرے میں یا اپنے دوستوں کے درمیان اپنے قد کو بلند کرنا چاہتے ہو تو تمہارا قد جو ہے پیسوں سے مال کمانے سے نہیں ہوگا، بلکہ اپنی دل کی تجوری کے اندر محبت مصطفیٰ کے چراغ کو روشن کرو۔ الحمدللہ
تمہیں محبت کی نگاہوں سے سبحان اللہ بے شک حق ہے محبت رسول گوشت کھلا دیتی ہے. میں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہے. سبحان اللہ بولو. وہاں پر ایک یہودی تاجر رہتا تھا, عبداللہ ابن سلام ابن زبیر. یہ بہت بڑا تاجر تھا, بہت بڑا بیپاری تھا. ایک دن یہ تجارت کی غرض سے ملک شام گیا. اس نے ڈھیر سارا سامان لے لیا. آپ میری بات کو توجہ سے سنیں, انشاءاللہ یہ واقعہ وہ ایمان ہمیں عطا کرے گا اور وہ جوہر ہمارے دل میں بھرے گا کہ الحمدللہ ہم پوری رہتی دنیا تک اس واقعے پر عمل کرتے ہوئے نظر آئے. یہ عبداللہ سلام ابن زبیر مصر گیا, وہاں سے مال لیا کافی تعداد میں. اب اس نے سوچا کہ یہ اتنا سارا مال میں اکیلا تو اپاڑ نہیں سکتا ہوں, اس لیے اس نے اسی منڈی سے ایک نوکر کو خرید لیا. اب وہ نوکر خوبصورتی کے لحاظ سے اچھا نہیں تھا, کالا کلوٹا تھا, شکل سے بھی بھدا تھا, لیکن پھر بھی نوکر سمجھ کر کے اس نے خرید لیا اور جو سامان زیادہ تھا اپنے غلام کو آدھا دے دیا اور آدھا خود نے اٹھایا اور وہ لے کر کے مدینہ آ گئے. صبح ہوئی, مدینے کی منڈی میں پہنچے, سارا مال اس نے مدینے کی منڈی کے اندر بیچ دیا, لیکن غلام کو بھی بیچنا چاہتا تھا, لیکن غلام کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی. اب وہ کافی ٹائم نکل گیا تو مالک نے اپنے غلام کو مخاطب کر کے کہا کیا میرے غلام, اب میں تیرے حساب سے تو زیادہ دیر تک منڈی میں رک نہیں سکتا ہوں, اس لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ تم اکیلے منڈی میں کھڑے ہو جاؤ, میں اپنے گھر کی طرف چلتا ہوں. اب وہ بیچارہ غلام منڈی کے اندر اکیلا کھڑا, شدت کی دھوپ ہے, پریشانی کا عالم ہے, کوئی اس کی طرف نظریں نہیں رکھتا ہے. ایک دن نکلا, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, کسی نے اس منڈی کے اندر اس غلام کو نہیں خریدا. اب یہ بات دھیرے دھیرے پھیلتے پھیلتے مدینہ شریف کے اندر چلی گئی کہ ایک غلام منڈی کے اندر کھڑا ہے جس کو 3 دن ہو گئے, کسی نے اس کو خریدا نہیں. ایک انسانوں سے پیار کرنے والی, ایک انسانوں سے ہمدردی کرنے والی عورت بھی شہر مدینہ کے اندر رہتی تھی. جب یہ خبر اس عورت کے پاس پہنچی, اس عورت کا نام ہے تثبیتہ, اس نے اپنے گھر سے کافی تعداد میں رقم لی اور منڈی کے اندر پہنچ گئی. اس نے وہ رقم ادا کر کے غلام کو خریدا, اپنے ساتھ لے آئی. اب ادھر سے مکہ شہر سے ابو حذیفہ نامی ایک تاجر اپنے مال کو بیچنے کے لیے اور دوسرا مال خریدنے کے لیے مدینہ شریف پہنچا. اس نے اس تثبیتہ کا ذکر سنا کہ ایک نیک دل عورت, انسانوں سے پیار کرنے والی ایک ایسی عورت اسی شہر مدینہ کے اندر ہے. جب انہوں نے اس عورت کا ذکر سنا, اس عورت کے چرچے سنے, تو ان کے دل کے اندر اس عورت کی محبت آ گئی اور فوراً نکاح کا پیغام بھیج دیا. کہا میں ایسی عورت کی تلاش میں ہوں اور ایسی عورت سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب تثبیتہ نے قبول کر لیا, نکاح ہو گئی. ابو حذیفہ نے کہا میرا گام تو مکہ ہے, اس لیے میں زیادہ دیر یہاں مدینہ رہ نہیں سکتا ہوں, میرا یہ مشورہ ہے کہ تم میرے ساتھ چلو, ہم اپنے آبائی وطن مکہ شریف چلے جاتے ہیں. اب انہوں نے اپنی بیوی کو لیا اور بیوی نے جو ساتھ میں ان کا غلام تھا حضرت سالم, یہ حضرت سالم بعد میں بنتے. اب یہ پورا واقعہ آپ سنیں, انشاءاللہ ایمان پیدا ہو جائے گا. اپنے غلام سالم کو ساتھ لیا اور مدینہ شریف سے ہجرت کر کے یہ مکہ شریف پہنچ گئے. اب وہ زمانہ تھا, سبحان اللہ, ہمارے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا, جنہوں نے اسلام کا چراغ جو ہے مکہ کی سرزمین پہ روشن کر دیا. جو لوگ اس چراغ کے قریب ہوتے گئے, اللہ رب العزت نے اس اسلامی چراغ کے صدقے میں ان کے دلوں کو اللہ نے نور ہدایت عطا کی. اب ابو حذیفہ وہاں پہنچے تو آج ہمارا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہم دیساور سے یا کئی بار کنٹری سے اپنے گھر آتے ہیں تو سب سے پہلے گھر والوں سے ملاقات کرتے ہیں, اس کے بعد اپنے یار دوستوں سے ملنے کے لیے ان کے گھر تک چلے جاتے ہیں. تو ابو حذیفہ نے بھی وہی سسٹم اپنایا, سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے ملے,
پھر بعد میں اپنے دوستوں کی ملاقات کے لیے نکلے تو ان کے گہرے اور سب سے چہیتے دوست تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ سبحان حضرت اللہ۔ عثمان غنی کے پاس پہنچے، انہوں نے اپنے دوست ابو حذیفہ کو دیکھا، کہا ابو حذیفہ میں تمہیں ایک نیک مشورہ دیتا ہوں۔ کہا میرے دوست جلدی بتاؤ نیک مشورہ کیا ہے؟ کہا وہ دولت تو میں نے بھی لوٹ لی ہے، اگر خیریت چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو تو اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے تم بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ وہ دولت میں اکیلا ہی لوٹوں گا یا میرے گھر والے بھی اس میں حصے دار ہو سکتے ہیں؟ وہ حضرت عثمان غنی نے ایک شاعر نے حضرت عثمان غنی کی بولی کو اپنے شعروں کے اندر یوں پرویا کہ یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، ارے یہاں سے ہاتھ خیالی جو ہے وہ دین بھی ضائع نہیں کرتے ہیں، آپ اکیلے مت جاؤ بلکہ پوری فیملی کو لے کر کے حضور کے دربار میں جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ابو حذیفہ نے اپنی عورت کو ساتھ میں لیا، لائی غلام کو بھی اپنے ساتھ لیا اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور کی بارگاہ میں ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع موجود ہے۔ حضور کے غلام حضور علیہ السلام کے لبوں سے جو پھول جھڑتے ہیں ان کو اپنی جھولی کے اندر وہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر پھول مصطفیٰ کے اوپر وہ اپنی جان کو قربان کرنے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ ان کو مخاطب کر کے بات کر رہے تھے۔ حضور کے الفاظ کیا تھے؟ سلام کو عام کرو۔ سبحان اللہ۔ کیا الفاظ تھے؟ سلام کو عام کرو، اور کوئی تمہیں بھوکا مل جائے اس کو کھانا کھلاؤ، اور جو اپنے غلاموں کے اوپر رحم کرتا ہے اللہ اسے دوزخ سے بری فرما دیتا ہے، اللہ اس کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اب جیسے یہ بیان تثبیتہ نے سنا، کلمہ پڑھا، مسلم اسلام ہو گئے، پورا قبیلہ گھر گئے، تو سب سے پہلے تثبیتہ نے یہ کام کیا، اپنے غلام جو اپنے ساتھ لائی تھی مدینہ شریف سے حضرت سالم کو آزاد کر۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ جس کو آزادی ملے اس کو خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے؟ کوئی جیل سے اگر رہا ہو کر کے اپنے گھر آئے تو خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خوش ہوتا ہے۔ آزادی اگر مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن یہ معاملہ الٹا ہو گیا، جیسی آزادی کا پروانہ ان کو ملا تو وہ رونے لگ گئے۔ وہ حضرت ابو حذیفہ نے فرمایا کہ بھئی سالم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں در در کی ٹھوکریں کھاتے، نہ جانے کہاں کا سفر کرتے یہاں تک پہنچا تھا، آج آپ نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا ہے تو آپ نے کس کے سارے زندگی جیوں گا؟ اب مجھے کون سارا دے گا؟ تو حضرت ابو حذیفہ نے فرمایا میرے بھائی میں نے صرف تمہیں غلامی سے آزاد کیا ہے، اپنے گھر سے آزاد نہیں کیا ہے، اور آج الحمدللہ ہم اس سخی داتا کے دربار سے ہو کے آئے ہیں جس نے غلام اور آقا کے بندل کو توڑ دیا ہے اور ہمیں ایک ایسے دھاگے کے اندر دونوں کو پرو دیا ہے۔ آج سے ہم غلام اور آقا نہیں رہیں گے بلکہ ہم دونوں بھائی بھائی بن کر کے ہمیں اب حضرت سالم کی عادت ہو گئی، صبح اٹھتے سب سے پہلے حضور کے دربار میں جاتے اور حضور سے قرآن سیکھتے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اگر کسی عالم سے قرآن سیکھے تو فخر محسوس کرتے کہ میں نے فلاں مولوی صاحب سے قرآن پڑھا۔ کوئی اگر قرآن سیکھنے کے لیے کسی مفتی کے پاس میں چلا جاتا ہے تو کہتا ہے فخر سے کہ میں نے مفتی صاحب سے قرآن پڑھا، لیکن وارث سالم تمہاری عظمت پہ قربان جائے تمہیں کتنا فخر ہوگا کہ جس محبوب رب العالمین کے اوپر خدا نے اپنا کلام نازل کیا ہے اسی محبوب نے تمہیں قرآن پڑھا۔ حضرت سالم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قربان جائیے گا حضرت سالم کو خدا نے بہترین آواز عطا فرمائی، وہ قرآن بڑا شاندار انداز میں پڑھتے۔ ایک دن وہ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے تھے، پیچھے سے حضور تشریف لے آئے۔ اللہ حضرت کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کی جس راہ چل دیے اونچے بسا دیے، ایک دل ہمارا کیا ہے آزاد اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے گرائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور تشریف لے آئے، کھڑے ہو گئے، بغور ان کی قرات کو سنا اور سرکار کی آنکھوں سے آنسو روا ہوا، داڑھی مبارک حضور کی آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے تھے بھیگ گئی، حضور کی داڑھی تر ہو گئی، اور رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سبحان اللہ، کہا میرے مولا
تیرا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے بہترین کاریوں کو میری امت کے اندر سبحان اللہ سالم جیسے بہترین کاریوں کو میری امت کے اندر پیدا کیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ایک قافلہ حضور کے ہجرت کرنے سے پہلے ایک وفد مدینے کے لیے نکل چکا ہے، جس میں حضرت طلحہ اور حضرت فاروق اعظم، حضرت عبد الرحمن بن عوف، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اس قافلے میں موجود تھے۔ اب یہ سفر کرتے کرتے مسجد قباء شریف، جن کو اللہ رب العزت نے حج بیت اللہ کی دولت سے مالا مال کیا ہے، انہوں نے قباء شریف کی زیارت کی ہوگی۔ یہ قباء مدینہ شریف کے قریب میں پڑتا ہے مقام، جہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ اسی مسجد قباء کے قریب جب ان اصحاب حضور کا قافلہ پہنچا، نماز ظہر کا وقت ہو گیا، تو سب نے آپس میں باتیں شروع کر دی کہ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا، آج ہمارا امام کون بنے گا؟ سبحان اللہ، آج ہمارا امام کون بنے گا؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ جس جماعت کے اندر حضرت سالم جیسے بہترین قاری ہو، اس جماعت کا کوئی اور امام کیوں بنے، کیوں نہ حضرت سالم ہی کو اپنا امام بنے۔ اب سارے صحابہ صفیں باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت سالم مصلی امامت پہ آتے ہیں۔ یہودی مدینے کے دیکھ کر کے دنگ رہ گئے، کہا یار کیسی قسمت بدل گئی، یہ وہی غلام ہے جن کا بھاؤ کوئی کل منڈی میں نہیں پوچھتا تھا، آج یہ حالات کیسے بدل گئے؟ تو انہوں نے اپنے دل سے کہا ہوگا کہ جب تک دکھانا تھا کوئی پوچھتا کرنا تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر مجھے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن غوث الورا، سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ، واہ الحمدللہ۔ جس کے دل میں آ جائے اللہ رب العزت اسے وہ مقام اور مرتبہ عنایت فرماتا ہے کہ کل تک رہزن تھے، آج وہ ان کے رہبر بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم بھی حضور کے دربار میں یہی عرض کرتے، یا رسول اللہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شاہدہ تیرا، کیا بات، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شاہدہ تیرا، اس کی دولت تو ہے فقط ایک نقش کفے کا تیرا۔ جتنے سارے ہیں سب سبق کرتے ہیں، جتنے سارے ہیں سب سبق کرتے ہیں، عزت نفس کو بڑھاتا ہے پورے کل سے جو میں کھڑا ہوں یہ تیرا کرم ہے میرے آقا، پورے کل سے جو میں کھڑا ہوں یہ کرم ہے میرے آقا، مجھے گرنے نہیں دیتا سہارا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سہارا تیرا، جس کو حضور کا سہارا مل جائے، ہے کیا بات ہے، جس کو حضور کا سہارا مل جائے۔ الحمدللہ زمانے میں وہی تو غوث اعظم بنتا ہے، جس کو حضور کا سہارا مل جائے، اسی کو زمانہ غریب نواز کے نام سے یاد کرتا ہے، جس کو حضور کا سہارا مل جائے اسی کو زمانہ خواجہ نقشبند کے نام سے، جس کو حضور کا سہارا مل جائے اسی کو زمانہ خواجہ سورورد کے نام سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے پورے قد سے کھڑا ہوں میں، مجھے گرنے نہیں دیتا یا رسول اللہ سہارا، جس کو حضور کی محبت مل جائے، جس کو حضور کی الفت مل جائے، جس کو حضور کا پیار مل جائے، جس کو حضور کا عشق مل جائے، الحمدللہ پھر اسے حضور سہارا دے دے، سبحان اللہ۔ اور جس کو حضور سہارا دے دے دنیا بھلے اس کو گرائے، دنیا اس کو بھلے حقارت کی نظر سے دیکھے لیکن وہ گر نہیں سکتا، اس کو سہارا حضور دے دے۔ اور آج الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اور ہم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرے اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اسی دل کے اندر محبت مصطفیٰ کو بسایا، اور اسی محبت مصطفیٰ کا یہ صدقہ ہے کہ آج ہمارے دل میں کبھی غوث اعظم کی محبت ہمیں تڑپاتی ہے، کبھی غریب نواز کی محبت ہمیں تڑپاتی ہے، اور یہ آپ کی محبتیں جو ہے نا یہ رائگاں نہیں جائے گی۔ آج الحمدللہ جس غوث اعظم سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے صدقے میں اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ یہ میں اپنے من سے نہیں کر رہا ہوں
کہ حضور غوث اعظم کی اگر محبت میں رکھو گے تو اللہ تمہیں جنت دے گا. اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے. کیونکہ عام آدمی کی تو زبان پھسل سکتی ہے, عام آدمی کی زبان پر تو جھوٹ آ سکتا ہے, لیکن میرے رب نے یہ کہہ کر کے دنیا والوں کو خاموش کر دیا ہے, کتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں. بے شک. جو اللہ والوں سے پیار کرے, جو اللہ والوں سے ہمدردی رکھے, اور جو اللہ والوں کی یاد میں محفلوں کو سجائے, جو اللہ والوں نے طریقہ دیا اس کو فالو کرے, انشاءاللہ جنتی ہے. انشاءاللہ جنتی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں, رب کا قرآن پڑھو آپ. جی. اصحاب کہف کا آپ نے ذکر سنا ہوگا. یہ اگلے انبیاء سابقین کی امت میں سے اولیاء کون ہے؟ اصحاب کہف. جب یہ اصحاب کہف کا قافلہ چلا نا تو ان کے پیچھے ایک کتا ہو گیا, کتا ان کے پیچھے چلنے لگا, اور کتا جب ان کے پیچھے چلنے لگا تو اس کے چلنے کی ادا خدا کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کر دیا. کیا کسی کتے کا ذکر قرآن میں آ سکتا ہے؟ لیکن اس کتے کا ذکر قرآن میں ہے. اور جب ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا اور اس میں جب کتے کا ذکر پڑھا تو ہم نے رب کے دربار میں عرض کر دیا, میرے مولا ہم شفا تو نہیں کر سکتے, تیری بارگاہ میں التجا کرتے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے کہ ایک طرف تو تیرا نبی منع فرماوے جس گھر میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, جس گھر میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. میرے مولا کیا معاملہ ہے کہ تو نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کر دیا؟ تو رب فرماتا کہ نادان تیری سمجھ میں آوے نہ آوے, میں تو پیاروں کی علامت کو دیکھتا ہوں. ارے یہ کتا ناپاک تو ضرور تھا, لیکن میرے پاک بندوں کی صحبت نے اسے بھی پاک بنا دیا ہے, اور اتنا پاک بن گیا ہے کہ میں نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کر دیا. بے شک. کیوں وہ رب کے پیاروں سے محبت کرنا شروع کر دیا. تو جب ایک کتا اللہ والوں سے پیار کرنے لگ جائے, خدا اس کا ذکر قرآن میں کر دے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں ایک ایمانی بات یہ بھی بڑھایا کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں کتا چلا تھا وہ کتا جنتی بھی ہے. کیا بات ہے, واہ. وہ کتا صرف قرآن ہی میں اس کا ذکر نہیں بلکہ اللہ والوں کی سنگت نے اس کو یہ پھل دیا کہ وہ کتا جنتی ہے. ارے جب کتا صحابہ کہف کے نقشے قدم پہ چلے وہ جنتی بن جائے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, ہم تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم تو غوث و خواجہ کے چاہنے والے ہیں. اس لیے ہمارا ایمان کہتا اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی جنت, سبحان اللہ, جنت عطا فرمائے گا. واہ. کیونکہ خدا تو پیاروں کی اداؤں کو دیکھتا. بے شک. خدا کی بارگاہ میں پیاروں کی ادائیں بھی پیاری ہوتی ہے. آج کئی سڑے قسم کے دماغ والے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ سنی حضرات کو کیا ہو گیا, کبھی غوث اعظم کو کہتے ہیں یہ بڑے پیر صاحب, کبھی کہتے ہیں غریب نواز تو ہندوستان کے راجا ہے. ان کا دماغ ہی سڑا ہوا, اس لیے ایسے وچار ان کے دماغ میں آتے ہیں. الحمدللہ سنی تو غوث اعظم کی عظمت پہ قربان ہے. الحمدللہ غریب نواز کی راجائیت پہ اہل سنت کا بچہ قربان ہے. ہم نادانوں سے کہتے ہیں کہ نادانوں غوث اعظم کو غوث اعظم کسی سنی نے نہیں بنایا ہے, بلکہ یہ تو رب کی مہربانی ہے کہ کسی کو خدا نے غوث اعظم بنا دیا ہے, کسی کو خدا نے خواجہ ہندوستان بنا. سبحان اللہ, سبحان یہ کہ خدا کی بارگاہ میں پیاروں کی ادائیں بھی پیاری ہوتی ہے. بے شک. اور وہ کیسے سنے, قرآن کریم پڑھے آپ, سورہ یوسف کی تلاوت کرو آپ. اللہ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ قرآن پڑھنے والے بن جائیں. سورہ یوسف جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں ایک قصہ ہے حضرت یوسف اور زلیخا کا. سورہ یوسف میں حضرت زلیخا یوسف کے عشق میں جب بے قرار رہنے لگی
یہ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے. لیلا زلیخا حضرت یوسف کے عشق کے اندر جب بے چین ہونے لگی، ایک دن سرکار یوسف کا گزر ہوا ان کے گھر کے قریب سے اور ان کو دعوت دی، اندر لے گئی. لیکن اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، اور رب کا جو پیغمبر ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. اللہ کا ہر پیغمبر معصوم ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں خیال کرنا بھی معاذ اللہ کفر ہے. اس لیے کہ خدا نے اپنے پیغمبروں کو معصوم بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے. تو جب وہ گناہ کروانے کے لیے اپنے کمرو کے اندر لے گئی حضرت زلیخا، تو خشیت ربی نے آپ کے دل کو تڑپایا کہ میں اس غلط کام کی طرف نہیں بڑھوں گا. الٹے قدم چلنے لگے. جیسے جیسے آپ چلتے گئے ہر کمرے کا دروازہ کھلتا گیا. قصہ بڑا مشہور ہے. دروازے پہ جیسے ہی پہنچے تو حضرت زلیخا کے جو پہلے شوہر تھے عزیز مصر وہ سامنے آ گئے. اب عورت کی تو چال بازی آپ سمجھتے ہی ہو، عورت کتنی چالاک ہوتی ہے. اپنے آپ کو بے عیب ظاہر کرنے کے لیے جھوٹا الزام کسی پہ بھی لگا سکتی ہے. اپنے آپ کو بے عیب ظاہر کرنے کے لیے تو انہوں نے جھٹ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے لیا. عزیز مصر کے سامنے جا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگی میرا کوئی قصور نہیں ہے، حضرت یوسف معاذ اللہ مجھے اس گناہ میں ملوث کرنا چاہتے تھے. تو جب رب کے پیغمبر کے اوپر یہ الزام لگا، آپ کے دل کے اندر ایک درد پیدا ہوا. وہ درد اتنا بلند ہو گیا کہ اس درد کی صدائے اللہ نے سنی. سبحان اللہ. اور میرا رب کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے پیغمبروں پر کوئی عیب لگائے اور بے عیب ظاہر نہ کرے. تو رب العزت نے بے عیب ظاہر کرنے کے لیے کیا بندوبست کیا کہ عزیز مصر جس جگہ پہ کھڑا تھا اسی کے پڑوس میں ایک 6 مہینے کا بچہ پنگوڑے میں سو رہا تھا. سبحان اللہ. 6 مہینے کا بچہ پنگوڑے کے اندر سو رہا تھا. اللہ نے اس کو زبان عطا کر دی. بچہ بولنے لگا کہ آؤ عزیز مصر عورتوں کی باتوں میں نہ، بلکہ اگر فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو حضرت یوسف کے کرتوں کو دیکھو. اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہے اور زلیخا سچی ہے. حتیٰ کہ ہوا بھی وہی، آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اس لیے حضرت یوسف بے عیب ہو گئے. تو جب اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہیت عطا کی، آپ راشٹرپتی بن گئے کہاں کے؟ مصر کے. تو ایک دن آپ نے، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سرکار یوسف کو وہ حسن عطا دیا، حسن عطا فرمایا تھا کہ جس حسن میں حضرت زلیخا فدا تھی، اس حسن کا یہ عالم تھا کہ جب آپ مصر کے راشٹرپتی بنے تو ایک دن اللہ کے دربار میں حضرت یوسف نے کہا میرے مولا میرے پاس میں تو اب غلہ تھوڑا ہی بچا اناج دھان، اب یہ اگر میں پرجا میں تقسیم کر دوں گا تو پھر میرے پاس بانٹنے کے لیے کوئی غلہ کوئی اناج باقی نہیں رہے گا. میرے رب نے فرمایا میری یوسف گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چوراہے پہ ایک منچ لگانا، اسٹیج، اس اسٹیج کے اوپر آپ کھڑے ہو جانا، تمام پبلک کو جمع کر لینا. سبحان اللہ. اور آپ اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا لینا، جو بھی آپ کا درشن کر لے گا 3 مہینے تک اسے بھوک نہیں لگے گی. 3 مہینے تک اسے بھوک نہیں لگے گی. وہ حضرت یوسف کا حسن تھا. جب آپ راشٹرپتی بنا، ایک دن عرض کیا میرے مولا میں یا کی پبلک کی دیکھ بھالی کے لیے یا پردھان منتری کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. امیر یوسف اگر ایسا معاملہ ہے کہا ہاں میرے پروردگار، ایک کام کرو صبح فجر نماز کے بعد میں شہر سے باہر چلے جانا، جو بھی پہلے تمہیں آدمی ملے وہ تمہارے یہاں کا پردھان منتری. رب کا فرمان تھا. حضرت یوسف شہر کو چھوڑ کر کے باہر نکلے، اور جیسے ہی باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ پہاڑوں سے ایک لکڑہار کا بیٹا، سر پہ لکڑیوں کا گٹھا ہے، ہاتھ میں کلاڑا ہے، اور حضرت یوسف کی طرف بڑھ رہا ہے. مجھے خاندان کا بھی نہیں ہے، اچھی کوالٹی کا بندہ بھی نہیں، لکڑہار کا بیٹا. لیکن رب کا فرمان تھا، عمل کرنا ضروری. حضرت یوسف نے اس کو روکا، کہا رکو بھائی، لکڑی نیچے اتارو، کلاڑی بھی رکھو. کہا کیوں؟ کہا آج کے بعد تیرے سر پہ لکڑیوں کا گٹھا نہیں بلکہ مصر کا تاج سجا. تاکہ ہوا بھی وہی کہ آپ کو مصر کا پردھان منتری بنا دیا،
اور حضرت یوسف علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرنے کے لیے جھک گئے. کہا میرے مولا تو جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے, تو اللہ کل شیء قدیر ہے. میرے مولا اس پردے, اس راز سے پردے کو ہٹا, یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ سب جانتے ہوئے بچہ کون ہے؟ کہا میرے مولا تو ہی بتا دے کون ہے. کہا یہ وہی بچہ ہے جس نے تجھے بے عیب ظاہر کرنے کے لیے گواہی دی. وہ گواہی مجھے اتنی پسند آ گئی, وہ گواہی مجھے اتنی پسند آ گئی کہ میں نے اس کو مصر کا پردھان منتری بنا دیا ہے. تو آج اگر میرا غوث یا میرا خواجہ خدا کی الوہیت کا اقرار کر کے رسول کی رسالت کو مان کر کے اگر غوث اعظم بن جائے تو الحمدللہ ہر سنی خوش. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خدا کی بارگاہ میں پیاروں کی ادائیں بھی پیاری ہے, پیاری ہے. واہ. اور پیارے جب پیاروں کی اداؤں سے پیار کرنے لگ جائے پھر خدا ان کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے, خدا ان کی نگاہوں میں وہ اثر پیدا کر دیتا ہے کہ جس طرف نگاہ اٹھاتے ہیں نا کائنات اس طرف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اگر کسی پہاڑ کو کہہ دے سونا تو وہ سونا بن جائے, کسی چور کو کہہ دے ابدال تو ابدال بن جائے. سب کہا ہے ڈاکٹر اقبال نے کہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, تارا خاک میں ملتا ہے کبھی تو انہیں گزار. خدا نے اپنے دوستوں کی زبانوں میں آنکھوں میں وہ اثر رکھا ہے کہ وہ جس کی طرف نگاہ اٹھا دے نا وہ زمین وہ ذرہ ہیرا بن جاتا ہے. میں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں اپنے شہر دہلی کا, تاکہ وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روا دوا. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد حبیبنا مولانا محمد. ایک بادشاہ ہوتے ہیں جس کا نام حضرت اورنگزیب ہے. سبحان اللہ بولو یار. حضرت اورنگزیب کا نام سنا؟ الحمدللہ ہمارے آئیڈیل ہے, ہمارے ہیرو ہے حضرت سرکار اورنگزیب, ہے نا. محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں سرکار اورنگزیب, اللہ کے ولی بھی ہیں. سبحان اللہ. ایک دن آپ طبیعت کے جلالی تھے آپ, تو کلاس سے نکلے اور جامع مسجد کی طرف آ رہے تھے. انہوں نے ایک درویش ایک فقیر بابے کو دیکھا. آج کہتے ہیں کہ پھٹے ہوئے جس کے لباس ہوتے ہیں, لیکن آج نہ جانے دنیا والے بھی کون سی کوالٹی کی طرف چل پڑے ہیں کہ جبہ کبا اگر اچھا ہو, انگوٹھیوں سے اس کی انگلیاں جو ہے وہ پر ہو, ہم اسی کو ولی تسلیم کرتے ہیں کہ یہی اللہ کا ولی ہے. ولایت کے لیے کئی پاپڑ بیچنے پڑتے ہیں جناب, ولایت ایسے پھوکڑ میں نہیں ملتی. یہ تو رب کی مہربانی ہے, رب جسے چاہے اسے ہی ولایت عطا کرتا ہے نا. کبھی ایسے ایسے گدڑی میں لال ملتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ڈاکٹر اقبال نے کبھی تو سب میں ترجمہ کیا ہے کہ دیوانے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھ, دیوانہ سوچ سمجھ کر کے دیوانہ بنا. اور دیوانے کی نظر کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے. وہ دیوانہ تھا, اس کے ہاتھ میں ایک چادر تھی, اس پہ کلمہ شریف لکھا ہوا تھا, وہ پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. اورنگزیب نے دیکھا, کہا بھائی یہ صرف ادھورا کلمہ کیوں پڑھتا, پورا کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا نہیں, اس سے آگے کچھ نہیں ہے, لا الہ الا اللہ. کہا یار پورا پڑھتا, کچھ نہیں, لا الہ الا اللہ. کہا اس سے آگے, کہا اس کے آگے کچھ نہیں, لا الہ الا اللہ. جلانا گیا, آپ کی تلوار نکالی بیان سے اور ماری گردن پہ, سارا لگ دھڑا. کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, کہا اورنگزیب تو نے تو تیرا کام کر دیا, میرا کام کروں میں؟ کیا کرو؟ کہا میں تیری دہلی کو برباد کر دوں, میں تیری دہلی کو برباد کر دوں. کٹے ہوئے سر سے یہ آواز آ رہی ہے, کٹے ہوئے سر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ میں تیری دہلی کو برباد کر دوں گا. اب اورنگزیب کے پاؤں کے نیچے جو زمین تھی کھسکنے لگ گئی کہ یار میں نے غضب کر دیا, کس پہ اپنی تلوار کو جلا دیا ہے. جب یہ آواز بلند ہونے لگی, کہا بادشاہ میں تیری دہلی کو برباد کر دوں. جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ ایک موچی جوتیاں سی رہا تھا, وہ وہاں سے اٹھا جوتی کو چھوڑ کر کے سر کو پکڑا, دھڑ کو نزدیک کیا, کہا آپ چپ ہو جاؤ ورنہ ولایت چھین لوں گا, آپ چپ ہو جاؤ ورنہ ولایت چھین لوں گا. اب اورنگزیب کی حیرت اور بڑھ جاتی ہے, یہ کہہ رہا میں تیری دہلی کو برباد کر دوں گا, یہ کہہ رہا ہے تو چپ ہو جا ورنہ میں تیری ولایت کو چھین لوں گا. کہا بابا معاملہ کیا ہے, یہ کون ہے, تم کون ہو؟ کہا یہ میرا مرید ہے, میں اس کا پیر ہوں. اورنگزیب نے کہا جب
پیر کا ہمارا ہوگا. جب پیر کا یہاں ہے تو پھر پیران پیر کا زمانے قدا بھر دیتے ہیں سارے زمانے کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا. الحمدللہ یہ ہیرے اور یہ بہترین قسم کے کوئی نور اللہ نے ہمیں اہل سنت کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. ہمیں ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. بے شک. آج ہم قدر نہیں کرتے اس لیے بے قدرے پھر رہے ہیں. اگر ان ہیروں کی قدر کی ہوتی تو الحمدللہ ان ہیروں کی وہ چمک آئے کہ جس کی طرف ہم بھی دیکھیں نا غلاموں کے اندر بھی یہ اثر حضور غوث اعظم کے فیض کا ہے کہ غلام بھی اگر غوث اعظم کا اگر کسی طرف دیکھ لے اللہ رب العزت اس کے بھی مقدر کو بدل دے. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. اپنے یہ پنجاب کا جو بارڈری علاقہ ہے اور جب اپن پاکستان کی سرحد کو پار کرتے ہیں نا تو ادھر بھی یہ پنجاب کا حصہ ہے. وہاں ایک بزرگ گزرے حضرت باؤ رحمۃ اللہ, سلطان باؤ ہے نا. سلطان باؤ میں کبھی کبھار وہ ان کے مصرے پڑھتا ہوں. الف اللہ چمبے دی یہ پنجابی میں اشعار ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو اور شہر بغداد میں منگتا ٹکڑا میں کرسا میرا میرا ہو مرشد دا دیدار باہو میں نے لکھ کروڑا بھاجا. وہ سرکار باؤ رحمت اللہ علیہ گلی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کسان تھے, کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے, ہل چلاتے تھے. ولایت اس کا نام نہیں کہ فارچونر گاڑیوں میں چلے. ولایت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس مقام پہ ہمیں فائز کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ بھی کام کرنے لگ جائیں تاکہ دنیا دیکھ کر کے حیرت میں مبتلا ہو جائے. تو ایک سید صاحب ان کے شہر میں آئے, وہ مالی حالات ان کی کمزور تھی, تو حضرت باؤ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر انہوں نے سنا کہ بھی ادھر ادھر مت پھرو, سرکار باؤ کے پاس چلے جاؤ, وہاں سے تمہارا جو ہے وہ کام ہو جائے گا. اب یہ سید صاحب جیسی حضرت سرکار سلطان باؤ کے کھیت میں آئے تو حضرت باؤ کے پاس میں 2 بیل تھے, آپ بیلوں کے پیچھے ہل لگا ہوا تھا, وہ اس کو چلا تھا. یہ یار خود فقیر ہے, کسان آدمی ہے, یہ مجھے کیا دے گا. اب الٹا پیر چلنے لگے. سید صاحب الٹا پیر واپس روانہ ہو گئے. انہوں نے دیکھا سید صاحب کا نام پکارا, کا آئے تھے جس مقصد کے لیے وہ تو بیان کرو, کیوں جا رہے ہو واپس. سید صاحب رک گئے کہ یار یہ بندہ عجیب ہے, مجھے جانتا بھی نہیں لیکن پھر بھی میرا نام لے کر کے مجھے یاد کر رہا ہے, ہو نہ ہو کچھ نہ کچھ ضرور ہے اس کے پاس. واپس پلٹ آئے, پوچھا ان سے فقیر بابا کیا معاملہ ہے, کہا ہے کس لیے تھے, کہا یہ میرا سوال تھا. اب یہ کسان کی عادت ہوتی ہے نا کہ مٹی سے کبھی ڈھیلا اٹھاتا ہے, کبھی کنکر اٹھاتا ہے, کبھی کچھ چیز اٹھاتا ہے, پھر اس کو دھیرے دھیرے توڑتا رہتا ہے, بات بھی کرتا ہے توڑتا بھی. حضرت باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ایک ڈھیلا تھا مٹی کا, آپ اس کو اٹھایا اور اس کو توڑ رہے تھے, اور ان سے سید صاحب سے ماہر کلام تھے, بات کر رہے تھے, اور دوران گفتگو اچانک حضرت باؤ رحمۃ اللہ علیہ کو چلا اور وہ ڈھیلا مٹی کا فوراً زمین کے اوپر مار دیا. اب وہ حضرت کے ہاتھ سے ٹچ ہوا ڈھیلا زمین کے جس جرے کو لگتا گیا, اللہ نے پوری زمین کو سونے میں بدل دیا. پوری زمین کو وہ جا کی ڈھیلا لگا نا, اس پورے خطے کو سونے میں بدل دیا. سید صاحب اس میں جتنی ضرورت ہو لے جاؤ, لیکن کسی کے سامنے ذکر مت کرو. ولی ہوتے ہیں وہ اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں. ولی جو ہوتے ہیں وہ ولایت کو پانے کے لیے کئی مجاہدے کرتے ہیں, کئی تقووں کی دولت سے اپنے آپ کو سجائے رکھتے, جب جا کر کے خداوند قدوس ان کو وہ دولت عطا فرماتا ہے. یہ سرکار غوث اعظم کی محفل میں صرف 2 باتیں میں کوٹ کر کے اپنی بات کو اختتام دوں گا کہ حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے سرکار غوث اعظم کو وہ مقام عطا فرمایا, وہ مرتبہ دیا ہے کہ آپ کی خدمت میں 13 سال تک حضرت خضر علیہ السلام رہے. کتنے سال؟ 13 سال تک. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری 13 سالہ زندگی میں یہ دیکھا کہ حضور غوث اعظم کے بدن پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی. سبحان اللہ بولو یا حضور غوث اعظم کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی, اور آپ کے بدن سے نکلنے والا پسینہ جو ہے نا وہ خوشبو میں بدل جایا, یعنی آپ کے پسینے کو کبھی ماشاءاللہ بدبو نہیں آتی تھی. اور جب میں 13 سالہ خدمت مکمل کر کے جانے لگا
حضور غوث اعظم نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ او خضر جا تو رہے ہو کچھ مانگ تو لو، جا تو رہے ہو کچھ تو مانگ لو۔ کہا حضور کیا مانگو؟ کہا مانگ لو کچھ۔ کہا میرے غوث اعظم اگر کچھ دینا ہی ہے تو پھر یہ دے دو کہ آپ کے جو چھپے ہوئے راز ہیں ان سے پردہ ہو۔ کہا وہ کیا راز ہے؟ کہا میں نے اپنی 13 سالہ زندگی میں دیکھا آپ کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اور میں نے 13 سالہ زندگی کے اندر یہ بھی دیکھا کہ آپ کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا نا اس میں خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ 2 باتیں مجھے بتا دو۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ ظاہری جسم تو تمہیں عبد القادر کا نظر آتا ہے، حقیقت میں فیضان میرے نانا جان جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جو ہے وہ حضور غوث اعظم کے بدن میں چلا کرتا تھا۔ تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سبحان اللہ، عاشق ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، عشق ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا عشق۔ خدا سے ہم یہی دعا کرتے میرے مولا غوث اعظم کے صدقے میں ہمیں عشق بھی سرکار اعلیٰ حضرت کی طرح عطا فرما، اور جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے حضور سے پیار کیا ہے اسی طرح ہمیں بھی پیار کرنے کی توفیق عطا۔ وہ عاشق رسول ہے سرکار غوث۔ تو جب سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے غوث اعظم آتے ہیں نا، سرکار اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کوئی کیا جانے کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آ کے وہ ہے طلبہ تیرا، ارے کیا دم ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجا پھیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الحمدللہ کبھی جب اپنی قلم اٹھا کر کے لکھتے ہیں نا تو یا تو حضور کی نعت لکھتے تھے یا سرکار غوث اعظم کی محبت۔ یہ بڑا مشہور قصہ ہے کہ نان پارا کا نواب حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے کہ آپ بڑے اچھے شاعر ہیں، الگ الگ انداز میں آپ لوگوں کی تعریفیں کرتے ہو، کبھی میرے بارے میں بھی کچھ اشعار لکھ دو۔ تو میرے رضا نے کیا فرمایا تھا، کہہ رہے ہو مدح اہل دول کیوں پڑے اس بلا میں میری بلا، میں بندہ ہوں اپنے کریم کا، میرا دین جو ہے پارا ہے، میں نے تو سب کچھ مدینے والے کو مان لیا ہے، مجھے کسی نام پارا کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت حرمین شریفین گئے، الحمدللہ خدا نے اپنا یہ علاقہ اس بلا سے محفوظ رکھا، دیوبندیت سے وہابیت سے اس علاقے کو پاک رکھا۔ یہ حضور غوث اعظم کا فیضان ہے۔ تو جب سرکار اعلیٰ حضرت گئے وہاں مدینہ شریف، وہاں کے علماء نے علم غیب کے بارے میں پوچھا کہ بھئی آپ حضور کے علم غیب کے بارے میں کہتے ہو کہ حضور کو علم عطائی ہے اللہ نے دیا، کہا بالکل، اہل سنت کا یہی نظریہ کہ حضور کو خدا نے دیا ہے اور